السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، آج جمعرات ہے 21 جنوری 2021۔ جو بھی سوالات اثر تک آئے ہیں ان کو ضرور شامل کیا گیا ہے۔ اگر اس کے باوجود بھی کسی کا سوال رہ گیا ہو تو وہ ذاتی طور پر جو ہے وہ سوال کر سکتا ہے دوبارہ۔ ایک سوال آیا ہوا ہے کہ یہ احناف جو نماز میں بتاتے ہیں کہ فجر میں اتنی رکعت، ظہر میں اتنی رکعت، اور اس میں نفل جوڑتے ہیں۔ جیسے ظہر میں، فجر میں تو ہے نہیں، ظہر میں جیسے 4 سنت 4 فرض، 2 سنت 2 نفل، اسی طرح مغرب میں 2 نفل، عشاء میں 2 نفل 2 بار۔ تو بہت لوگ یہ غلط فہمی پیدا کرتے ہیں، اور ہم لوگ بھی شاید اس کو نہیں جانتے ہیں۔ وہ غلط فہمی یہ پیدا کرتے ہیں کہ یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، کیونکہ عرب دنیا سے سوال آیا ہے، دبئی سے۔ تو عرب لوگ تو ویسے بھی سنت ہی بہت کم پڑھتے ہیں، سنت موقدہ بھی بہت کم پڑھتے ہیں، تو جہاں تک ان کی نفل کا تعلق ہے وہ تو سوال ہی نہیں اٹھتا۔ لیکن میں نے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ غلط فہمی ہے، اور تینوں ظہر، مغرب اور عشاء کے لیے میں تینوں میں حدیث پیش کرتا ہوں کہ جس پہ نفل کا ذکر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 98 ہے۔ آپ نے فرمایا، من صلی قبل الظہر 4 وبعدها 4، کہ جس آدمی نے ظہر سے پہلے 4 رکعت پڑھی اور ظہر کے بعد 4 رکعت پڑھی، یعنی فرض نماز کے بعد 4 رکعت پڑھی، حرمہ اللہ تعالی علی النار، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ فضیلت بھی بیان کی گئی ہے، لہذا اس حدیث کی بنیاد پر احناف 2 رکعت نفل کے قائل ہیں۔ مغرب میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ من رکع بعد المغرب 4 رکعات کان المعقب غزوات۔ اب اس میں بھی 2 غزوۃ بعد غزو، فضیلت بھی بیان کی گئی ہے۔ مصنف عبد الرزاق کی روایت ہے، صحیح روایت ہے، کہ جس نے مغرب کے بعد 4 رکعت نماز پڑھی، تو اس میں 2 سنت ہو گئی اور 2 نفل ہو گئی۔ فرمایا ایسے ہے کہ جیسے ایک آدمی ایک جہاد کیا اور گھر واپس آیا اور دوبارہ پھر اس نے جہاد کیا، اس طریقے کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ یہ حدیث بھی مصنف عبد الرزاق میں موجود ہے۔ عشاء کے بارے میں ہے کہ ابو داؤد کی روایت جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 197 ہے، کہ اللہ کے رسول فرمایا، فلیرکع 4 رکعات، یا بعض راوی سے ہے، صحابی سے ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعت پڑھی، ثم یاوی الی فراشہ، یعنی فرض نماز پڑھی مسجد میں، گھر آئے 4 رکعت پڑھی، تو 2 سنت پڑھی 2 نفل پڑھی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے۔ جو 2 رکعت وتر کے بعد ہے اس کے بارے میں فرمایا، کانا یصلی بعد الوتر رکعتین، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، جلد نمبر 1 ہے اور صفحہ نمبر 108 ہے۔ لہٰذا یہ تینوں جو نفل کی بات تھی تینوں نمازوں میں، اس کے میں نے آپ کو دلائل دیے، لہذا یہ غلط فہمی پیدا بھی نہیں کرنی چاہیے، اور ہم کو اس بات کو جاننا چاہیے کہ جو نفل رکھی گئی ہے اس پر حدیث موجود ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ نفل اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پڑھا بھی ہے اور کبھی کیا کیا ہے، چھوڑا بھی ہے، لہذا کوئی چھوڑ دے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ لیکن میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ نہ سمجھا جائے کہ اس کا کوئی ذکر ہی نہیں، عطا پتہ ہی نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہونی چاہیے۔ پچھلے ہفتے ایک سوال آیا تھا کہ آپس میں رشتہ داریاں کرنے پر حدیث ہے کہ بیماری پھیلتی ہے، تو میں نے کہا تھا کہ ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک حدیث ہے لیکن میری تحقیق نہیں ہے۔ میں انشاءاللہ زندگی رہی تو آج کے بارے میں کہا تھا کہ میں آپ کے سامنے بات کروں گا۔ یہ جو حدیث لوگوں نے نقل کی ہے، ڈاکٹروں نے خاص کر نقل کی ہے، یہ حدیث ہمارے نزدیک گڑھی ہوئی ہے۔ یعنی گڑھی ہوئی کا مطلب یہ ہے کہ حدیث ہی نہیں ہے اور لوگوں نے اس کو گڑھ لیا ہے، کیونکہ یہ حدیث قرآن کریم کی آیت کے خلاف ہے۔ قرآن کریم نے جہاں پر
رشتوں کو جائز قرار دیا ہے کہ کن لوگوں سے رشتے کیے جا سکتے ہیں، اس میں سارے قریبی رشتہ داروں کا ذکر کیا گیا ہے. لہذا یہ حدیث کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ہاں میڈیکلی لحاظ سے کوئی کہتا ہو اس پر تحقیق کرے، لیکن اس کی بنیاد پر ہمارا یہ عقیدہ ہونا کہ ایسا ہوتا ہے، یہ بات غلط ہے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے وہ اپنی پھوپھی زاد بہن سے شادی کی ہے. لہٰذا یہ قریبی رشتہ ہے، تو لہذا وہ جو بات کہی گئی تھی پچھلے ہفتے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. پوچھا گیا ہے کہ بہت سارے لوگ واٹس ایپ پر تقریریں بھیجتے ہیں، علماء کی تقریریں بھی ہوتی ہیں، بہت اچھی بھی ہوتی ہیں، لیکن اس میں میوزک کے ساتھ ہوتی ہیں. تقریر میں میوزک تو مجھے سمجھ میں نہیں آئی بات. بہرحال اگر ان کے پاس کوئی ایسی تقریر ہے جس میں میوزک ہے تو پھر ایسی شکل میں ایسی تقریر کو نہیں سننا چاہیے، اوائڈ کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے. ایک سوال لمبا ہے لیکن اس کا خلاصہ یہ پوچھا گیا ہے کہ ایک آدمی ایک سودا بیچتا ہے، بولتا ہے کہ اگر نقد لوگے تو یہ 100 روپے کا ہے، اگر ادھار لوگے تو 110 روپے کا ہے، اور اس 110 روپے کی قسط باندھ دیتا ہے کہ آپ جو ہے 11 روپے کر کے دیتے رہیے گا. مثال دے رہا ہوں کہ 11 روپے کر کے آپ دیتے رہیے گا اور 10 مہینے میں آپ کا 110 روپے ادا ہو جائے گا. یہ ایسی شکل کرنا صحیح ہے یا نہیں؟ کہ ہمارے نزدیک نقد کا ایک ریٹ ہو سکتا ہے اور ادھار کا ایک ریٹ ہو سکتا ہے، لیکن اس میں ایک بڑی چیز ہے جو خطرناک ہے، وہ یہ ہے کہ 11 قسطیں باندھ دی گئی. باندھنے کے بعد 11 قسط میں وہ آدمی 110 روپیہ نہیں دے سکا، خدا نخواستہ، اور 2 مہینے کے بعد پھر آیا تو اس نے کہا اب 110 روپے ہم نہیں لیں گے بلکہ ہم 115 روپے لیں گے. اگر وہ اس نے یہ بات کہہ دیا تو پھر اس طریقے سے قسط پہ چیزیں بیچنا جائز نہیں ہوں گی. ہونا چاہیے وہ 110 ہی، چاہے وہ 10 قسط میں دے یا 20 قسط میں دے، وہ رقم بڑھنی نہیں چاہیے. اور اس پہ کسی قسم کی کا فائن لگا دینا، جرمانہ لگا دینا، یہ بھی صحیح نہیں ہے. پوچھا گیا ہے کہ کیا کمیشن پر گاڑی خریدنا اور بیچنا جائز ہے یا نہیں؟ کمیشن کے بارے میں پوری بات کر لیتا ہوں. اب ہر چیز میں اس وقت کمیشن چل رہا ہے. ایک الیکٹریشین ہے، ایک ڈاکٹر ہیں، گورنمنٹ کے یہاں جو لوگ اسٹور کیپر ہوتے ہیں، جو سامان منگواتے ہیں، سب لوگ کمیشن کھاتے ہیں، کھلاتے ہیں. اس کے بارے میں جان لیجئے کہ اگر ایک آدمی زمین کہتا ہے میں آپ کو بچوا دوں گا اور دوسرے سے کہتا ہے کہ میں زمین آپ کو خریدوا دوں گا، اور دونوں کو بتا دیتا ہے کہ میرا کمیشن ہے 1% ہے، 2% ہے، 100 روپیہ جو بھی ہے بتا دیتا ہے. اگر وہ ایسا دونوں کو بتانے کے بعد کسی ایک کو دھوکہ نہیں دیتا ہے، مثال کے طور پر اسے معلوم ہے کہ یہ زمین 2 لاکھ روپے کی حقیقت میں ہے اور یہاں اس کا ریٹ یہی چل رہا ہے، لیکن اس نے کیا کیا، ایک کسٹمر کو بتایا کہ یہ 2.5 لاکھ روپے میں بہت سستی پڑ رہی ہے، زمین لے لی جائے. اگر ایسا وہ کرے گا تو یہ دھوکہ ہوگا. اگر ہم نے تم پر اعتماد کیا کہ مجھے زمین دلوا دو تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم ایسی جگہ پہ زمین دلاؤ جو حقیقت میں اسی ریٹ کی ہو. دھوکہ نہ تو خریدار کو ہونا چاہیے اور نہ بیچنے والے کو ہونا چاہیے. اسی سے ملتی جلتی مثال الیکٹریشین کے لے لیتے ہیں. ہم کو اپنے گھر میں کام کرانا ہے، وہ ہم کو سامان لکھ کے دے دیتے ہیں کہ بھئی یہ سامان لگے گا اور تم جاؤ فلاں جگہ سے خرید دو. وہ ان پر اعتماد کرتا ہے اور اسی دکان پہ چلا جاتا ہے. اس دکان پر ان کی پہلے سے سیٹنگ ہے کہ جتنا سامان ہم تم کو بیچوائیں گے، ہم اس میں اگر 2 لاکھ کا سامان ہم بیچوائیں گے تو 5% ہمارا بھی فائدہ، ہمارا بھی کمیشن ہوگا. اگر یہ اس طریقے سے اس کو کسٹمر بھیج کر کے پیسے لیتا ہے تو پیسہ لینا یہ جائز ہے. شرط کیا ہے کہ اگر اسے یہ بات معلوم ہے کہ یہی سامان اگر ہم دوسری دکان پر بھیج دیں تو 2 لاکھ کے بجائے 1,90,000 میں مل سکتا ہے. اگر یہ کیا جا رہا ہے تو پھر قطعی جائز نہیں ہے. اسی طریقے سے اگر اسے یہ معلوم یہ ہو جائے کہ میں اس کو کسٹمر بھیج رہا ہوں، سامان کی کوالٹی بھی دوسری جگہ اچھی ہے اور سامان بھی سستا ہے، تو بھی جائز نہیں ہے.
तीसरी चीज जो इसी से मुंसलिक है, इसी से रिलेटेड है कि अगर आप उसको उस दुकान पर भेजें या ना भेजें, अगर वो खुद से उस दुकान पर जाता तो भी उसको वही रेट मिलता। ये नहीं होना चाहिए कि चूंकि ये फला इलेक्ट्रीशियन ने भेजा है तो 5% तो उसको देना पड़ेगा, लिहाजा 100 का माल जो लोगों को देता है वो इसको कितने में दे रहा है, 105 में दे रहा है। ये बात नहीं होनी चाहिए। वो आदमी जाए और वहां पर खुद से भी खरीदे तो भी उसको वही रेट मिलना चाहिए। यही मामला डॉक्टर्स का भी है, बड़े बड़े लैब का है जिसमें जो चेकिंग होती है। अगर ये जो 3-4 बातें मैंने कही, अगर ये बात होगी तो फिर कमीशन उसमें जायज नहीं होगा। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। पूछा गया मौलाना बुराई को रोकने पर इस्लामी पॉलिसी क्या है। ये हमारे एक दोस्त हैं चेन्नई के, उन्होंने भेजा है सवाल। ये लंबा सवाल है, उसको शॉर्ट में किया मैंने। देखिए, बुराई के बारे में जो फतवा है वो आपको बात करता हूं मुफ्ती शफी अलैहि रहमा का। बुराई को ताकत से रोकना वो सिर्फ हुकूमत की जिम्मेदारी है और घर के उस बड़े की जिम्मेदारी है जो घर का बड़ा है। मतलब बच्चा है, लड़का है, हमारा बात नहीं मान रहा है तो हम ताकत का इस्तेमाल करेंगे। शराब पीता है, हम मारेंगे। लेकिन जो अवाम में बुराइयां मौजूद हैं उनके रोकने की पॉलिसी, अगर ये बात मालूम हो जाए कि अगर हमने रोका तो ये इस्लाम से फिर जाएगा, या मैंने किसी चीज के लिए मिसाल तो पर लड़के को आपने कहा कि तुम रोज सोते रहते हो, नमाज नहीं पढ़ते हो, रोज जगाता अब्बा अम्मी रोज जगा रही हैं। जब तक अम्मी अब्बू को यकीन है कि ये बच्चा इस्लाम से नहीं फिरेगा, उसको हर हाल में बोलते ही रहना है, फिर किसी शख्स को भी बोलते ही रहना है। अगर ये महसूस हो जाए कि नहीं साहब, अगर इसको बोला तो ये बोलेगा जाओ तुम्हारी नमाज, तुम्हारे बड़ा नमाजी बने हैं। अगर ऐसे इनकार करने के चांसेस हैं तो अब आप उसको बोलना बंद कर दें, वरना उसको बोलते रहें। अगर दूसरी बात, अगर उसे ये मालूम है कि मैं उसको मुनकर पर बोला तो ये हमारी जान का खतरा है, अगर ये फिर कैफियत है तो भी इसको अख्तियार है कि वो मुनकर पर बात ना करे उस शख्स से। इसके अलावा कोई भी शक्ल नहीं है कि आप जबान से न रोकें। ताकत के बदले बता दिया, जबान से ये जो बुराइयां फैल रही दुनिया में, उसकी एक बड़ी वजह यह है कि हमने ये तय कर रखा हमसे क्या मतलब। इस्लाम की पॉलिसी नहीं, हमसे मतलब है। एक आदमी नमाज गलत पढ़ रहा है, नमाज सजदा करता है, गलत करता है, आपके बगल में पढ़ा नमाज, आपने उसको नहीं टोका, ये गलत हुआ है। आपको हर हाल में टोकना चाहिए था। अब टोकने का अंदाज क्या होना चाहिए, हिकमत के साथ होना चाहिए। लेकिन ये कि नहीं हमसे क्या मतलब, ये हमारी कोई पॉलिसी नहीं। मैं एक मरतबा जमात में गया तो एक साहब की उम्र रही होगी 80-85 साल, नमाज हमारे सामने सुन्नत पढ़ी उन्होंने। वो सजदा जब करते तो 1 इंच उठते और दूसरा सजदा कर लेते। मैंने सोचा यार अभी 85 साल का बूढ़ा हो रहा है, अभी कब्र में जाके इसकी नमाज सही होगी, कब नमाज सही होगी। मैंने सोचा कि इनको बताएंगे। नमाज जब पढ़ चुके तो हमने उनको बुला लिया। हमने कहा चाचा आप नमाज पढ़ रहे थे, ऐसे पढ़ रहे थे और ये सही नहीं है। तो उन्होंने छूटते ही जो जुमला कहा वो ये कहा कि मैं 50 साल से ऐसे ही ये मरकज है, नमाज पढ़ रहा है, इतने बड़े बड़े उलमाए, कौन भी हमने बोला नहीं ना। तो मैंने उनसे कहा, सोचा कि अब इनको दलाइल देने का कोई फायदा नहीं है। हमने कहा अच्छा ये बताइए कि अभी आपने जो नमाज पढ़ी इमाम के पीछे, इमाम साहब ने ऐसे सजदा किया या आपके तरीके से किया। अब वो बूढ़े साहब फंस गए। हमने कहा देखिए अगर तुम्हारा वाला सही है तो इमाम साहब को चलो बात कर लेते हैं, और अगर इमाम साहब सही है तो तुम गलत हो, दो में से कोई एक गलत है। खैर वो उनके समझ में आ गई बात। लेकिन उन्होंने जो सबसे पहले असल जो बताना चाहता हूं, जो उज्र पेश किया वो क्या कि मैं इतने दिन से ये काम कर रहा हूं, कोई नहीं बोला। ये हमारे ना बोलने का नतीजा निकला कि 50 साल से लगातार वो बंदा नमाज गलत पढ़ता रहा। लिहाजा बुराई के बारे में जो बताया वो पॉलिसी इस्लाम है। पूछा गया है कि क्या ईसाल सवाब का खाना घर वाले खा सकते हैं
اور رشتے دار وغیرہ، یہ جو بھارت میں قرآن خوانی کے نام پہ یا 40واں کے نام پر یا تیجا کے نام پہ جو کھانا کھلایا جاتا ہے، یہ سب سے پہلی بات تو یہ طریقہ ہی غلط ہے، نمبر 1۔ پھر ایک طرف تو کہتے ہیں ہمارے ابا کا انتقال ہوا ہے، آج 40 دن میں بہت غمگین ہوں اور گھر پر دیکھ چڑھی ہوئی ہے۔ یہ کون سا غم ہے اور کون سا کھانا ہے، یہ آج تک سمجھ میں نہیں آئی بات یہ بھئی۔ اگر آپ کے والد کے انتقال میں آپ پریشان ہیں تو پریشانی میں دیکھ تھوڑے چڑھتی ہے، اور اگر دیکھ چڑھا کر کے آپ غریب کو کھلانا ہی چاہتے ہیں تو نہ اشتہار کی ضرورت ہے، کچھ بھی نہیں ہے، آپ چلے جائیے جہاں غریب لوگ رہتے ہیں، چپکے سے کھانا پکوائیے، بنوائیے اور لے جا کر غریبوں کو تقسیم کر دیجیے۔ اور ایک اور مزے کی بات ہے یو پی میں کہ فقیر ایک ذات ہے، فقیر ایک کمیونٹی ہے، وہ فقیر تم سے زیادہ مالدار ہے اور تمہارے گھر میں آ کر کھائے گا۔ کیا بھائی ہم نے فی سال ثواب کے نام پہ فقیر کو کھانا کھلایا، وہ تم کو خرید لے فقیر جو آیا ہے کھانا کھانے، یہ بھی ایک دم غلط ہے۔ یہ جو پیشہ وارانہ فقیر ہیں ان کو کھلانے سے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی بات ایصال ثواب کا کھانا کھلا دے، اچھی بات ہے، لیکن اس میں نہ تمہارے گھر والوں کا حق ہے اور نہ تمہارے رشتہ داروں کا۔ بڑی بڑی گاڑیوں میں لوگ آتے ہیں اور 40واں کا کھانا کھاتے ہیں، شرم بھی نہیں آتی ہے کہ مطلب فقیر کا حق کھا رہے ہیں اور ڈکارے لے رہے ہیں۔ پوچھا گیا ہے کہ آن لائن جو کلاسز چلائی جاتی ہیں اس میں پیسہ کماتے ہیں لوگ، ایسا کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ وہ اپنا وقت دے رہا ہے، آن لائن پڑھاوے یا بے لائن پڑھاوے، بہرحال اس کا پیسہ لینا جائز ہے۔ یہ کمیشن کا سوال تھا، یہ جواب دے دیا ہے۔ پوچھا گیا استاد اور شاگردہ یعنی محرم استاد مرد ہے اور پڑھنے والی عورتیں ہیں، یہ آپس میں کیا محرم ہوتی ہے؟ قطعی محرم نہیں ہوتی بھائی۔ پوچھا گیا ہے کہ میری فیملی بمبئی میں رہتی ہے، بھائی بھی رہتے ہیں اور میں بمبئی 3 دن 5 دن 8 دن کے لیے جاتا رہتا ہوں، اور میں اپنے دل میں ارادہ کرتا ہوں کہ میں یہاں کے لیے مقیم ہوں۔ دل کے ارادہ کرنے سے کوئی مقیم نہیں ہوتا ہے، شرعی مسافر ہونا چاہیے۔ آپ کی بیوی بچے رہتے ہیں، کیا وہ آپ کا اصلی گھر آپ نے مان لیا ہے بمبئی کو؟ تو ٹھیک ہے، آپ پوری نماز پڑھیں، لیکن محض یہ کہ بیوی بچے رہتے ہیں اور میں آتا ہوں لہذا میں مسافر ہو گیا، میں نے ارادہ کر لیا، ایسے ارادے تو نہیں ہوتا ہے، آپ وہاں پر قصر کریں گے۔ ہاں اگر آپ نے اس کو اپنے وطن اصلی مان لیا ہے کہ مجھے یہیں رہنا ہے، یہی میرا گھر ہے، تو ٹھیک ہے، پھر آپ جیسے ہی بامبے پہنچیں گے، 1 دن کے لیے کیا 1 گھنٹے کے لیے پہنچیں گے، اگر کوئی نماز کا وقت ہو گیا تو آپ کو پوری نماز پڑھنی پڑے گی، کیونکہ آپ نے اس کو اپنا وطن مان لیا ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ عدت گزارنے کے لیے انگریزی مہینہ یا اسلامی تاریخ سے، جبکہ اگر عربی مہینے سے مانا جائے گا تو 2-3 دن کا فرق پڑ سکتا ہے، پڑھنے دیجئے، اس میں کیا فرق پڑتا ہے، لیکن عدت عربی مہینے سے ہی ہونی چاہیے۔ پوچھا گیا مولانا جی ایس ٹی کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ دیکھیں ایک بات بنیادی طور پہ بتائیں کہ جس ملک میں آپ رہتے ہیں اس ملک کے کو جان بوجھ کر نقصان پہنچانا یہ اسلامی پالیسی نہیں ہے۔ اگر جی ایس ٹی کا قانون ہے، آپ نے احتجاج کیا یا نہیں کیا، جی ایس ٹی لاگو ہو گئی ہے تو جی ایس ٹی کے قانون کا پالن کرنا چاہیے، اور یہی معاملہ انکم ٹیکس کا بھی ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ اگر سنت پڑھ لیا اور وضو ٹوٹ گیا پھر دوبارہ وضو کیا تو کیا سنت بھی دہرائیں گے؟ سنت دہرانے کیا تھے، جب سنت پڑھے تو باوضو تھے، اب فرض پڑھنے جا رہے ہیں، دوسرا وضو کر لیا، کافی ہے، سنت دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پوچھا گیا ہے مولانا ہمارے ایک دوست ہیں، شیعہ ہیں، اور وہ بدعت ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی بیٹی تھی، اور دوسری بات انہوں نے کہی یہی وجہ ہے کہ تمہارے یہاں خطبہ میں صرف فاطمہ کا نام لیا جاتا ہے، بقیہ بیٹیوں کا نام آپ نہیں لیتے ہیں، یہ انہوں نے دلیل دیا ہے۔ اور پھر تیسری بات انہوں نے کہی ہے کہ جنت کی سردارن جو ہیں وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، تو بقیہ بیٹیاں کہاں گئیں؟ مختصر جواب دے دیتے ہیں، قرآن مجید میں ہے
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک، تو محمد اپنی بیویوں سے اور بیٹیوں سے، یہاں پر بیٹی نہیں کہا گیا ہے، بیٹیوں کا ذکر ہے، اور جب پلورل بہووچن جسے ہندی میں کہتے ہیں جمع کا صیغہ استعمال ہوتا ہے تو کم سے کم 3 تو ہونا ہی ہونا چاہیے، لہذا جو یہ بات کہی جا رہی ہے یہ قرآن مجید کی آیت کے خلاف ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، جو انہوں نے کہا کہ آپ فاطمہ پر ہی درود بھیجتے ہیں، یہ وہ کتابیں ہیں جو تمہاری لکھی ہوئی ہیں اور غلطی سے ہم ان کو اپنے خطبے میں پڑھ رہے ہیں۔ میں کہیں خطبہ پڑھاتا ہوں، میں کہتا ہوں وعلی بنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کی تمام بیٹیوں پر جو ہے درود و سلام ہو۔ میں کہیں جمعہ پڑھاتا ہوں، میں بولتا ہوں، لہذا جو انہوں نے بات سنی ہے وہ ایک حد تک بات صحیح ہے، اور یہ ہماری غلطی ہے کہ ہم دوسرے سے متاثر ہیں اور ہم صرف فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہو رہا ہے۔ تیسری بات جو انہوں نے کہی ہے کہ پھر ایک ہی سردارن کیوں کہا گیا؟ جب فضائل بیان کیے جاتے ہیں، اب ابو بکر کو صدیق کہہ دیا گیا تو حضرت علی کے ماننے والے یہ کہنا شروع کریں کہ علی کو صدیق کیوں نہیں کہا گیا؟ یہ ایک لقب ہوتا ہے اور یہ ایک ٹائٹل ہوتا ہے، تو ہم یہ کہیں کہ نہیں ان کی 3 بیٹیوں کا کچھ بھی حصہ نہیں ہے، تب ہمارے اوپر اعتراض ہو، لہذا ایک نہ ایک کو سردارن تھا۔ یہ تو ہم مانتے ہی ہیں کہ چاروں بیٹیوں میں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ سب سے بلند تر ہے۔ پوچھا گیا داڑھی کا منڈوانا گناہ ہے، گناہوں میں سے کیا ہے؟ صغیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، حرام ہے؟ اور میں نے ایک تقریر میں سنا ہے کہتے ہوئے کہ جو لوگ داڑھی مڈاتے ہیں وہ گناہ مطلب نیکی بھی کریں تو بھی گناہ ہوتا رہتا ہے۔ یہ سمجھا نہیں پائے، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ داڑھی مڈانا ایک ایسا گناہ ہے کہ آپ کو گناہ کی حالت میں رہنا ہے۔ شراب ایک آدمی پیتا ہے، جس وقت شراب پیتا ہے اس وقت گناہ ہوتا ہے۔ ایک آدمی زنا کرتا ہے، اس وقت گناہ ہوتا ہے جس وقت زنا کرتا ہے۔ داڑھی منڈانے والا بندہ ہر حال میں اسی حال میں رہتا ہے۔ یہی بات وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نیکی بھی کرتا رہے گا تو بھی داڑھی منڈانے کا گناہ اس کے حصے میں جاتا رہے گا۔ یہ بات انہوں نے کہی ہے، اور جو بات کہی انہوں نے صحیح کہی ہے۔ پوچھا گیا اگر فرض نماز میں غلطی ہو گئی تو سجدہ سہو ہے، اور اگر سنت یا نفل میں غلطی ہو گئی تو کیا کرے؟ تو بھی سجدہ سہو کر لے۔ کوئی ایسا نہیں ہے کہ سجدہ سہو فرض کے لیے خاص ہے، بلکہ سجدہ سہو نماز کے لیے ہے، کوئی بھی نماز پڑھی جائے۔ ایک بات اور جملہ بولنا چاہتا ہوں، جیسے ہی بندہ سنت یا نفل نماز کی نیت باندھ لیتا ہے، یہ حقیقت میں اس کے اوپر کیا ہو جاتی ہے؟ واجب کا درجہ ہو جاتی ہے۔ جیسے آپ نیت باندھے 2 رکعت کی، کسی وجہ سے آپ نے نیت توڑ دیا، اب آپ پر اس کی رکعت، یہ جو بھی رکعت آپ نے باندھی ہے، یہ جو توڑی گئی نماز، اس کی قضا آپ کے اوپر کیا ہے؟ لازم ہے۔ تو جیسے ہی آپ باندھتے ہیں تو نماز ہو جاتی، ساری نمازیں۔ پوچھا گیا مطلب شادی میں دولہے کو لے جاتے ہیں مسجد میں 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھواتے ہیں، اور دولہا اللہ کے گھر میں گھوڑے یا سواری سے ہی جانا چاہیے، اور اللہ کے گھر میں اسے ایک آدمی لے کر جاتا ہے، پھر اس کے نکلتے وقت اس کو ایک آدمی اٹھا کر سواری پر بیٹھاتا ہے، یہ شرعی لحاظ سے کیا ہے؟ یہ سب بکواس ہے۔ یہ جو شکرانے کی نماز ہے ٹھیک ہے، لیکن یہ جو لازم سمجھ لیا گیا ہے کہ حضرت جو ہے وہ حارل بن گئے ہیں، اتر نہیں پاتے زمین طرف۔ حارل ایک پرندہ ہوتا ہے، کیونکہ پوری دنیا سنتی نہ سوچے کہ حارل کیا ہے۔ حارل ایک پرندہ ہوتا ہے جو ہمیشہ زمین پر جب اترتا ہے تو لکڑی لے کے اترتا ہے۔ یہ دولہے نہیں ہیں، یہ حارل ہو گئے ہیں۔ اب ان کو اتارا جائے تو یہ اتریں گے، چڑھایا جائے تو چاہیں گے۔ ساری باتیں بکواس ہیں۔ ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ جس نبی کے ہم ماننے والے ہیں انہوں نے پیشاب کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ ایسا کیسے ممکن ہے کہ اتنی بڑی بات، شادی تو زندگی کی آدھا مسئلہ ہے، اور اس کے مسائل بیان کیے بغیر اللہ کے رسول اس دنیا سے چلے گئے، اور آپ جو ہے وہ تمکتیاں مار رہے ہیں، گیس مار رہے ہیں کہ کیا ہے صحیح ہے کیا غلط ہے۔ شرم آنی چاہیے ہم لوگوں کو۔ ہم اللہ کے رسول کے ماننے والے ہیں،
जिन्होंने कहा था कि मैंने तुमको ऐसे रास्ते दिखलाए हैं कि लैलुहा का नहारिया, जिसकी रातें भी इतनी रोशन हैं जैसे दिन। इतना वाज़ेह अंदाज में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रास्ता हमको बताया है। ये हमारी बदकिस्मती है कि अल्लाह ने उस रसूल की तमाम सुन्नतों को जिंदा रखा, हिफाजत किया कि कंफ्यूज नहीं होना। अपने अहकामात जो कुरान में नाजिल किए, सारी दुनिया की किताबें आसमानी बदल गईं। उसने कहा कि हमने इस किताब को नाजिल किया है और हम इसकी हिफाजत करने वाले हैं। इसीलिए हिफाजत की गई कि ताकि आपकी जिंदगी में अल्लाह की बातें, रसूल का फरमान कभी भी कंफ्यूज नहीं हो। अब उसके बावजूद आप कंफ्यूज हैं तो अपने आप से कंफ्यूज हैं, कंफ्यूज होने की कोई वजह नहीं है। पूछा गया, कुरान पढ़ते वक्त अगर किसी से बात करे और फिर उसके बाद कुरान शुरू करे तो औज़ बिल्लाह करे या बिस्मिल्लाह भी काफी है? अभी मैंने अदीब तलाश करने की कोशिश की, अलग अलग फतावे हैं। एक आदमी औज़ बिल्लाह और कुरान मजीद शुरू किया, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम से बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ा, कुरान शुरू किया, अचानक मोबाइल आ गया, किसी का टेलीफोन बात करने लगा, 2 मिनट के बाद फिर कुरान शुरू किया, तो उसमें औज़ बिल्लाह से फिर शुरू करे, औज़ बिल्लाह से शुरू कर ले, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर बिस्मिल्लाह से भी शुरू कर लेगा तो कर सकता है। मुझे एग्जैक्ट इस पर कोई हदीस या कोई फतवा नहीं मिल सका है कि क्या करना चाहिए, लेकिन औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम करके अगर कर लेगा तो किसी को इख्तिलाफ होने की बात नहीं है, बेहतर वही है। पूछा गया है कि मौलाना साहब ये आयत शिफा 7 हैं, तो जब एक आयत शिफा हम पढ़ते हैं तो जब दूसरी पढ़ें तो फिर औज़ बिल्लाह करें। इस पर जो है ना, जब एक आदमी लगातार पढ़ता है, जैसे तरावी पढ़ता है, जब एक सूरत खत्म होती है दूसरी सूरत जब वो शुरू करता है तो अहनाफ का जो मुफ्ता भी कौल है कि वो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहीं पढ़ता है और दूसरी सूरत शुरू कर देता है। वही कैफियत यहाँ पे है, लिहाजा वो बगैर लगातार जो है वो पढ़ सकता है। अब ये आयत शिफा 7 हैं, इसको मैं नहीं जानता हूँ इसकी क्या हकीकत है। पूछा गया कि कोई शख्स अवाम में दूरियां, बदगुमानियां पैदा करता है, इस बात में कुरान और हदीस ने क्या इरशाद फरमाया? कुरान ने कहा अल फितनतु अशद्दु मिनल क़त्ल। ये जो लोग दुनिया में होते हैं और एक आदमी की, आपको मालूम है जितनी लड़ाइयां हैं उसकी वजह एक शख्स ऐसा होता है, एक शख्स मुराद एक ग्रुप ऑफ पीपल ऐसे होते हैं कि यहाँ की बात सुनेंगे और उनको चैन नहीं है जब तक वो जो दूसरी जगह पे जाके ना बोल दें। ये बहुत बड़ा गुनाह है, कुरान में मना है, हदीस में मना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो यहाँ तक कहते थे, कोई अगर पहुंच गया ऐसी कोई शिकायत बात लेकर के, आप कहते थे कि आप हमारे सहाबा के बारे में कोई बात हम पे नहीं बताएं कि मैं उनके बारे में गलतफहमी में हूँ। लेकिन ये 1-2% नहीं है, ये 50 से 70% लोग हैं जो यही काम करते हैं और हजम नहीं कर सकते जब तक कि दूसरी जगह ना बता दें। और उसकी वजह से अगर कोई अगला कदम हो गया, 2 आदमी जो दोस्त थे वो दुश्मन हो गए, ये तो बहुत बड़ा गुनाह है। क्यों? क्योंकि 2 आदमी की दोस्ती करने में बाज लोगों की राय है कि झूठ बोलना जायज है। आपने दोस्ती तोड़ करके दुश्मनी पैदा कर दी, ये तो बहुत बड़ा गुनाह हो गया। मिसाल के तौर पर एक आदमी हमसे गलतफहमी में मुब्तला है, आप गए, आप जाकर के कहते हैं यार मौलाना साहब आज आपकी बड़ी तारीफ कर रहे थे। ये जुमला, हालांकि मैंने तारीफ नहीं की, सिर्फ आपका मकसद ये है कि ये बंदा जो मौलाना के बारे में गलतफहमी का शिकार है इसकी दूरियां कम हो जाएं। ऐसा करने के बारे में बाल लोगों की राय है कि ऐसे मुकाम पर झूठ बोला जा सकता है और किए जाए कि एक जगह की बात सुनकर दूसरे को बदला देना और फिर दोनों के दरमियान में लड़ाई हो जाना, ये तो बहुत बड़ा गुनाह है। इसमें जो है हमको परहेज करना चाहिए। पूछा गया है कि एक वाकया है एक सहाबी का, उस वाकया ये है कि अल्लाह के रसूल आज़म के सहाबी थे तो उनकी दाढ़ी में एक ही बाल था, तो जब आते थे तो बैठे रहते थे, पूरी दाढ़ी उनको निकली ही नहीं कभी, एक ही बाल था।
انہوں نے سوچا یہ ایک بال ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، تو داڑھی تو ہے نہیں ہے، انہوں نے اس بال کو کیا کر دیا، ختم کر دیا۔ دوسرے دن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو بعض روایت پہ آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ موڑ لیا، اور جب انہوں نے پوچھا، انہوں نے کہا تمہارا جو ایک بال تھا وہ فرشتوں کو بہت پسند تھا، فرشتے اس سے کھیلتے تھے۔ یہ ایک واقعہ ہے، پوچھا گیا ہے کہ یہ واقعہ سچ ہے یا نہیں۔ میرے علم میں جہاں تک ہے وہ یہ ہے کہ یہ واقعہ صحیح ہے۔ میں کوشش کروں گا اگلی بار زندگی رہی تو میں اس پر کہ یہ واقعہ کس حدیث میں ہے اس کا بھی ذکر کریں گے، لیکن زیادہ چانسز یہ ہیں کہ یہ واقعہ صحیح ہے۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ مولانا صاحب نیند کی حالت میں احتلام ہو گیا، اب یہ نہیں معلوم ہو رہا ہے کہ کیا کیا گندا ہوا ہے، اس شخص کی بیماری ہے؟ کپڑا جس جگہ پہ ناپاکی لگتی ہے وہ کپڑا ناپاک ہوتا ہے، وہ کپڑا بھی پورا ناپاک نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ جگہ ناپاک ہوتی ہے، وہ کپڑا کی جگہ ناپاک ہوتی ہے جہاں پر گندگی لگی ہے۔ بقیہ جو ہے یہ کہ کب میں بستر دھلوں کہ میں لنگی دھلوں کہ میں کیا دھلوں، یہ شک کی بیماری ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جہاں پہ گندگی لگی ہے صرف اسی جگہ کو دھلنا ہے۔ پوچھا گیا کہ زیر ناف بال کاٹنے کے بارے میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ عورتیں یہ نہ کریں، مرد جس طریقے سے بھی آپ کاٹنا چاہتے ہیں، کریم کے ذریعے، استورا کے ذریعے، بلیڈ کے ذریعے، ساری شکلیں جائز ہیں۔ پوچھا گیا کہ ایک صاحب کی شادی ہو گئی ہے، اس کے بچے بھی ہیں، اس کی بیوی آنا نہیں چاہتی ہے، آپ نے کہا کہ طلاق دے دو، لیکن انڈیا میں طلاق ہوتی کہاں ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جن صاحب نے سوال کیا ہے یہ بیچارے سمجھ نہیں پائے بات کو۔ ایک عورت کسی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو مسئلے کا حل کیا ہے؟ مسئلے کا حل یہ ہے کہ طلاق دے دیں۔ تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ بھارت میں جو قانون بن گیا ہے کہ آپ طلاق دے ہی نہیں سکتے، بھارت میں قانون یہ بنا ہے، گرچہ وہ شرعی لحاظ سے صحیح نہیں ہے، کہ ایک ساتھ آپ 3 طلاق نہیں دے سکتے، آپ کو 3 طلاق دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ایک طلاق دے دیں، عدت گزر جائے، اپنے آپ طلاق ہو گئی، ختم۔ اس کے بعد وہ جب جہاں چاہے وہ شادی کر لے، اور آپ تو پہلے سے بھی شادی کر سکتے ہیں۔ لوگ یہ بہت بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ جب تک 3 طلاق نہ دو بیوی جدا نہیں ہوتی، بیوی ایک طلاق سے بھی جدا ہو جاتی ہے۔ ایک طلاق دے کر کے اگر آپ خاموش بیٹھے رہ گئے، پہلی طلاق دی کسی شوہر نے، خاموش بیٹھا رہ گیا، اور 3 مہینے گزر گئے، عدت گزر گئی، جیسے ہی عدت گزر گئی اس کی طلاق واقع ہو گئی۔ یہ 2 طلاق اپنی پاکٹ میں رکھیں، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ فائدہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ کبھی بھی بیوی پلٹ کر آنا چاہے اپنے پہلے شوہر کے پاس تو بغیر کسی حلالہ وغیرہ کے وہ آ سکتی ہے اور اس کی بیوی بن سکتی ہے۔ پوچھا گیا مولانا صاحب ایک صاحب کی بیوی کہتی ہے کہ خود کا گھر چھوڑ کر کرائے کے مکان میں چل کر رہیں گے، مرد کہہ رہا ہے کہ اگر ہم نے ایسا کیا تو ہمارے والد صاحب ہارٹ کے مریض ہیں، ان کو بہت تکلیف ہوگی، تو شرعی طور پر کون سا راستہ اپنائیں، وضاحت فرمائیں۔ بیوی سے یہ معلوم کرنا چاہیے کہ آخر وہ ایسا چاہ کیوں رہی ہے، اس کے پیچھے راز کیا ہے، وجہ کیا ہے، ایک بات۔ اور اگر والد کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں ہے، یہی بندہ ہے، تو بیوی کی بات قطعی نہ مانی جائے، والد کی بات مانی جائے اور والد کی خدمت کی غرض سے گھر میں رہا جائے، دونوں کے حقوق ادا کیے جائیں، رہنے کا سسٹم چینج کیا جائے، لیکن یہ کہ والد کو اکیلے چھوڑ دیا جائے، وہ ہارٹ کے پیشنٹ ہیں اور یہ دونوں آدمی گاؤں میں یا کہیں جا کر کرائے کے مکان میں رہیں، یہ ایک دم غلط ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ چہرے پر بعض ایسی کریم لگائی جاتی ہے کہ اس کی ایک لیئر چہرے پر جم جاتی ہے، تو اگر ہم وضو یا غسل کریں گے تو کیا ہوگا؟ اگر وہ کریم ایسی ہے کہ وہ پانی کو جذب بھی نہیں کرتی ہے اور جو اسکن ہے، جو چمڑا ہے، اس چمڑے پہ پانی اگر نہیں پہنچتا، آپ کو یقین ہے، تو پھر ایسی کریم لگانے سے وضو بھی نہیں ہوگا اور غسل بھی نہیں ہوگا۔ محض یہ کہ کریم ہے اور پانی جذب ہوتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک صاحب کو بینک سے کال آئی کہ آپ 2 درہم روز آنا اور 60 درہم مہینے کی جمع کر دیں گے، اور آپ کو کوئی حادثہ ہو جائے تو دبئی یا انٹرنیشنل جگہ میں، تو اس کے بدلے میں آپ کو کی فیملی کو
4,000 दिरहम पर मंथ दिया जाएगा 5 साल तक। तो इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश है नहीं, ये इंश्योरेंस है जो जायज नहीं है। पूछा गया अगर सफर शुरू किया, ये इसका सवाल का जवाब मैंने आपको दे दिया था कि अगर सफर शुरू किया है और शुरू करने के बाद नमाज का वक्त हो गया, जवाब दिया था इसका? नहीं दिया भी नहीं दिया। ये पिछले हफ्ते एक सवाल आया था कि जिस पर मैंने ये बात कही थी कि अगर एक आदमी ने अपना सफर शुरू किया, शुरू करने के बाद जैसे ईशा का वक्त शुरू होता है 7:30 बजे आजकल, या और पहले होता है, हम यहाँ से निकले लखनऊ के लिए। अब जब हम यहाँ से निकल गए और हमने अयोध्या फैजाबाद छोड़ दिया या अपना गांव का बॉर्डर छोड़ दिया, मैं मुसाफिर हो गया। अब मैं लखनऊ जाकर के ईशा की नमाज पढ़ता हूँ, तो मुझे पूरी पढ़नी चाहिए ईशा की नमाज या कसर करनी चाहिए? तो मैंने कहा था कि नहीं, जहाँ वो पढ़ रहा है वहाँ पर वो मुसाफिर बन चुका है, लिहाजा वो 2 रकात नमाज पढ़े। इस पर एक साहब ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि जिस वक्त ये फैजाबाद अयोध्या से निकला उस वक्त ईशा का वक्त हो चुका था, लिहाजा ये जहाँ पर भी नमाज पढ़ेगा इसको पूरी नमाज पढ़नी चाहिए। मैंने इस पर फतवा तलाश किया, फतवा वही है जो मैंने कहा कि इसको कसर करना चाहिए। इसमें एक चीज जरूर है कि अगर ईशा का वक्त, ईशा ना ले मिसाल के तौर पर, ज़ोहर का वक्त था, ज़ोहर का वक्त पूरा का पूरा खत्म हो गया और उसके बाद हम निकले, ज़ोहर की नमाज हमने नहीं पढ़ी, अब हम आगे जा करके सोच रहे हैं 15 मिनट के बाद कि अब हम मुसाफिर हो गए हैं और हम नमाज पढ़ लें ज़ोहर की। अब अगर आप ज़ोहर पढ़ेंगे तो पूरी पढ़ेंगे, क्योंकि ज़ोहर का पूरा वक्त गुजर गया, उसके बाद आपने क्या किया है, सफर किया है, लिहाजा पूरी नमाज पढ़नी चाहिए। इसी पर फतवा है। बहरहाल ये मसला जो है गौरतलब है और भी इस पर बहस की जा सकती है। मुझे पहला बच्चा, दूसरा बच्चा दोनों ऑपरेशन से हुआ है और तीसरा होने वाला है, ये भी ऑपरेशन से होगा। तो क्या मैं अब परमानेंट जो है वो अपनी नसबंदी करा सकती हूँ, फैमिली प्लानिंग करा सकती हूँ, ताकि अब बच्चे मुझे पैदा न हों? अगर मुस्लिम डॉक्टर जो हराम हलाल को जानता है, अगर वो डॉक्टर ये मशवरा दे कि अगर 3 ऑपरेशन के बाद अगर चौथा बच्चा हुआ तो तुम्हारी जान का खतरा है, अगर ये बात वो कहता है तब फिर ऐसा कराना जायज है। और महज ये गुमान कि तीसरा है चौथा होगा तो ऐसा हो जाएगा, इसका एतबार नहीं है। पूछा गया है कि घर में मछली पालते हैं, तो मछली जो है वो एक केस में होती है, तो उसका पालना शरई लिहाज से जायज है कि नहीं? क्योंकि किसी को कैद बनाना नाजायज है, ये कैद हो गया है, कैदी हो गई। देखें, 2 तरीके के जानवर होते हैं, मछलियों में भी 2 होते हैं। एक डोमेस्टिक कहलाते हैं, घरेलू जानवर। घरेलू जानवर जो मछलियां आप अपने शौक में खूबसूरती के लिए पाले हुए हैं, अगर उन मछलियों को निकाल करके आप तालाब में डाल दें तो वो 1-2 मिनट के अंदर क्या हो जाएंगी, मर जाएंगी। और अगर नहीं मरेंगी तो दूसरी मछलियां जो वहां मौजूद हैं वो इसको जिंदा ही नहीं रहने देंगी, वो खा लेंगी, क्योंकि वो उसकी जगह नहीं है। लेकिन उस शोकेस में जिसमें पानी भरा हुआ है, ऐसी कोई मछली नहीं होनी चाहिए जो हकीकत में नदी या तालाब में रहती है आजाद, वो मछली इसमें नहीं आनी चाहिए। वही मछली आनी चाहिए जो खूबसूरती के लिए पाली जाती हैं, और वो घरेलू मछलियां, डोमेस्टिक मछलियां कहलाती हैं, उनको पालना जायज है। पूछा गया महाराज, अजान का जवाब हम लोग देते हैं तो क्या इकामत का भी जवाब देना चाहिए? इसमें 2 राय है। एक राय ये है कि इकामत का भी जवाब देना चाहिए। अरब दुनिया में इसका खास एहतमाम किया जाता है और वो बाकायदा इकामत का भी जवाब देते हैं। तो 2 राय है इसमें। पूछा गया है क्या किराए की दुकान भी विरासत होती है? ये एक हमारे दोस्त हैं पंजाब के, उन्होंने ये सवाल पूछा है कि उनके किसी के वालिद का इंतकाल हुआ है, वो किराए की दुकान चलाते थे वालिद साहब, बहुत अच्छी चलती है। तो अब वो कह रहे हैं सारे लोग मिल करके कि इसको विरासत बनाए। हालांकि किराए की दुकान है, ये विरासत नहीं बन सकती। ये एक अलग बात है। किराए की उस दुकान में जितना सामान है वो उसके सब लोग क्या है, वारिसीन हैं।
لیکن بذات خود وہ دکان وہ جو ہے وراثت نہیں ہے، وہ اس کا اصل مالک دوسرا ہے. اگر وہ چھوڑنا چاہتے ہیں تو چھوڑ دیں، لیکن یہ وراثت تصور نہیں کی جائے گی. یہ اس کا پہلا پارٹ تھا جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا. اور دوسرا پارٹ جو ہم انشاءاللہ پیش کرنا چاہتے ہیں مختصراً وہ یہ ہے، اور یہ لگاتار ہم ہر جمعرات کو پیش کریں گے، 10-12 بھی ہو سکتا ہے، کہ عوام کے اندر ہر مسئلے میں کیا کیا چیزیں غلط مشہور ہیں جبکہ اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو آج ہم انشاءاللہ بات کریں گے کہ وضو کے بارے میں ہمارے پاس کیا غلط فہمیاں ہیں، اس کا ہم انشاءاللہ جواب دیں گے. آپ دوسرا پارٹ بھی سنیے. جزاک اللہ خیر. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.